خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے دعا کا کرنا۔ دعا کیسے کی جاتی ہے؟ دعا کس کو کرنی چاہیے؟ جب کوئی شخص مسیح میں آ جاتا ہے، مسیح میں شامل ہوتا ہے، مسیح کو اپنا لیتا ہے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو مسیحی عملی زندگی جو ہے اس کے 4 بڑے ستون ہیں جن پر مسیحی عملی زندگی قائم رہتی ہے۔ ایک دفعہ پھر میں اس بات کو دہراؤں گا، مسیحی عملی زندگی، نہ صرف مسیحی زندگی، مسیحی عملی زندگی، پریکٹیکل کرسچن لائف، اس کے 4 ستون ہیں، پلرز ہیں۔ اگر ان کے مطابق کرسچن پریکٹیکل لائف گزاری جائے تو ایک بلیور، ایک ایماندار جو بائبل بلیور ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، وہ قائم رہتا ہے۔ اور وہ جو 4 ستون ہیں ان کا ذکر اعمال کی کتاب میں اس کے 2 باب اور اس کی 42ویں آیت سے ہم پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ ان لوگوں کا ہے جب پطرس رسول نے کلام سنایا تو لکھا ہے کہ 3000 کے قریب لوگوں نے توبہ کی، انہوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور رسولوں کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اور وہی لوگ سوال کرنے لگے کہ پس ہم کیا کریں؟ تو رسول انہیں جواب دیتے ہیں، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ پھر پڑھتا ہوں آپ کے لیے 42ویں آیت۔ اور یہ سب لوگ جنہوں نے توبہ کی تھی، لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ 4 باتیں، یہ رسولوں سے تعلیم پانے، ان کے ساتھ رفاقت رکھنے میں، ان کے ساتھ مل کر ہولی کمیونین میں شامل ہوتے رہے، اور پھر سب مل کر دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آج ہم بات کریں گے دعا کرنے پر، کہ ایک شخص جب خدا کی جماعت میں، خدا کے لوگوں میں شامل ہوتا ہے، اس کو دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کی اہمیت کیا ہے، اور دعا در حقیقت ہے کیا کہ یہ کی جائے۔ دعا کا مطلب ہے بات کرنا۔ دعا کا مطلب بات کرنا، اور بات جب کی جاتی ہے تو نہ وہ لکھ کر کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ پڑھ کر کی جاتی ہے۔ 2 باتیں خاص یاد رکھیے گا، دعا جب بھی کی جاتی ہے، یعنی بات چیت جب بھی کی جاتی ہے، نہ وہ لکھ کر کی جاتی ہے نہ وہ پڑھ کر کی جاتی ہے، کیونکہ جو لکھ کر یا پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ یا تو تقریر ہوتی ہے یا پھر لیکچر ہوتا ہے جو ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کنورسیشن ہے جس میں کوئی مزہ نہیں ہے، جس میں کوئی نمکینی نہیں ہے۔ دعا جب کی جاتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں۔ خدا ہمارا باپ ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور اس کے بیٹے یسوع ناصری کے سبب سے جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو ہم خدا کے لے پالک فرزند ہونے کا حق پاتے ہیں، اور یوں ہمیں حق مل جاتا ہے کہ ہم خدا باپ کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ بات چیت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نہ تو بات چیت لکھ کر کی جائے اور نہ ہی بات جو ہے وہ پڑھ کر کی جائے۔ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے قریبی حلقہ میں، دوستوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، آپ پڑھ کر یا کسی کاغذ پر لکھ کر نہیں کرتے، آپ اپنے دل سے جو کچھ آپ کے دل میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، اپنا حال بیان کرتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ کا جو بزرگ ہے، آپ کا جو بڑا ہے، آپ کا باپ ہے، وہ سنتا اور اس کے مطابق آپ کو جواب دیتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ پھر دہراتا ہوں، جو باتیں لکھ کر پھر پڑھی جاتی ہیں وہ محض تقریریں ہیں یا پھر لیکچر ہیں، وہ ریپیٹیشنز ہوتی ہیں، گفتگو کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی عزیز دوست سے ہر روز، ہر دوسرے روز، ہر 6 گھنٹے کے بعد جب آپ سے ملاقات کریں، آپ کے ہاتھ میں پرچی ہو، آپ وہی باتیں کہیں جو آپ نے پرچی پر لکھ رکھی ہیں، آپ کا دوست آخرکار کیا کرے گا؟ آپ کو سرزنش کرے گا، آپ سے کنارہ کرے گا، آپ کو روکے گا، یا پھر اس قسم کی رفاقت سے، اس قسم کے میل جول سے وہ اجتناب برتے گا، کیونکہ اس قسم کا میل جول نمکینی کے بغیر ہے، اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں گفتگو لیکچر ہے یا پھر تقریر ہے۔ تقریریں اور لیکچر جو ہیں وہ یا تو بہت بڑے مجموعوں میں کیا جاتے ہیں جہاں پر ایک شخص بولتا ہے اور بولتا ہی جاتا ہے، یا پھر کلاس روم میں لیکچر ڈیلیور کیے جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو، ہمارا باپ تقریروں اور لیکچرز کا خدا نہیں ہے،
وہ اپنے بچوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، ان کے دل کا حال سننا چاہتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ خدا سے بات کرتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں آپ خدا کے حضور بیٹھ کر اس سے اپنے دل کا حال کہتے ہیں۔ یہ دعا ہے۔ ہم کلام کے بائبل مقدس کے مختلف حوالوں کے وسیلہ سے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ بات چیت کرنا کیسے ہے۔ دعا روحانی زندگی کا سانس ہے میرے عزیزو، دعا روحانی زندگی کا سانس ہے۔ خدا را کسی روز سانس لینا نہ بھول جائیے، سانس لیتے رہیں تاکہ احساس ہو کہ زندہ ہیں۔ ہم اکثر صبح جاگتے ہیں، بعض اوقات ہمارا موڈ اگر تبدیلی میں ہے تو ہم کہتے ہیں آج مجھے بریک فاسٹ نہیں کرنا ہے، آج میں آفس نہیں جاؤں گا، آج میری 10 بجے اپوائنٹمنٹ ہے، میں آج اپوائنٹمنٹ کینسل کرتا ہوں۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں پر آپ کبھی یہ نہیں کہہ رہے او آج سنڈے ہے، اوکے آج میں سانس نہیں لوں گا۔ دعا آپ کی روحانی زندگی کا سانس ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں خدا سنتا ہے اور آپ کو جواب دیتا ہے۔ پھر کہوں گا خدا را سانس لینا نہ بھولیے، کیونکہ اس سے زندگی رواں دواں رہتی ہے، چلتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ مسیح یسوع نے دعا کے متعلق تعلیم دیتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے اس بات کا بیان کیا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ آئیے کلام مقدس میں سے اس حوالہ کو پڑھ لیں تو ہمیں قد زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا مسیح یسوع کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت سے مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ بڑی وضاحت سے ہمیں دعا کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع ناصری نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ جب کبھی تم دعا کرو تو یہ جتنے بھی کوئی 8-10 سینٹنسز ہیں ان کو ریپیٹ کرنا شروع کر دو، ان کو بار بار دہرانا شروع کر دو۔ ایسا اس نے ہرگز نہیں کہا تھا، بلکہ اس نے ایک پیٹرن دیا تھا کہ دعا کس طرح سے کی جائے۔ جب پیٹرن کی بات آتی ہے تو بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے پیٹرن ہیں جو بتائے گئے ہیں جس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک پیٹرن میں آپ کو صرف اس کا حوالہ بتانا چاہوں گا۔ مسیح یسوع جب بیابان میں 40 روز اور دن اور رات شیطان سے آزمائے گئے تو لکھا ہے کہ اس نے 3 دفعہ آ کر اس کو آزمایا۔ بیسیکلی یہ 3 دفعہ نہیں تھا بلکہ یہ پیٹرن ہے۔ اس نے مسیح یسوع کو 3 ایریاز میں اٹیمپٹ کیا، اس کی روح پر، اس کی جان پر اور اس کے بدن پر اٹیک کیا۔ پھر خدا نے کبھی موقع دیا تو ہم اسے کھول کر ایکسپلین کر کے ہم اسے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے اس نے اس کی روح کو، بدن کو اور جان کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ ایک پیٹرن تھا، پر ہر بات کے پیچھے، ہر آسپیکٹ اور ایریا کے پیچھے ایک سیریز ہے آزمائشوں کی جو مسیح یسوع نے برداشت کی، فیس کیا اور فاتح ہوا۔
اسی طرح سے مسیح یسوع نے جب دعا کرنے کے لیے شاگردوں کو سکھایا کہ جب کبھی تم دعا کرو، لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو، کبھی کا لفظ وہاں نہیں لکھا ہے، لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آج دعا کی تو پھر 4 مہینے خدا کے حضور کبھی نہ بیٹھے۔ جب کبھی دعا کرو کا مطلب ہے 24/7 365 میں آپ کسی وقت بھی خدا باپ کے حضور اس کے فضل کے تخت کے سامنے جا سکتے ہیں اور اس سے بات کر سکتے ہیں، اس سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور ایک دعا جو ہے وہ 4 ایریا اور 5 ایریاز پر جو ہے وہ مشتمل ہے، جس میں پرستش ہے، جس میں مناجات ہے، جس میں اقرار ہے، جس میں التجا ہے، اور پھر دوبارہ پھر پرستش ہے۔ اور یسوع مسیح ناصری نے اپنے شاگردوں کو یہی تعلیم دی کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ سب سے پہلی بات، وہ آپ کا خالق ضرور ہے، لیکن جب آپ مسیح یسوع میں شامل ہوتے ہیں تو وہ آپ کا باپ کہلاتا ہے۔ آپ جب بھی کبھی اس کے حضور جائیں، جس روز جس لمحہ بھی اس کے حضور بیٹھیں، ہمیشہ کہیں اے باپ، آسمانی باپ، قدوس باپ، جلالی باپ، قادر مطلق باپ۔ ہمیشہ آپ باپ کہہ کر اسے مخاطب کریں تاکہ وہ باپ ہو کر بیٹوں اور بیٹیوں کی التجا کو، آواز کو، ریکویسٹ کو، درخواست کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، ہمیشہ سنتا ہے۔ پر اگر کوئی مخلوق بن کر اس کے حضور آئے تو لکھا ہے کہ باقی ساری چیزیں جو دنیا میں ہیں، جس میں جانور ہیں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، زمین پر رینگنے والے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، یہ سارے کے سارے مخلوق ہے۔ اگر آپ مخلوق بن کر اس کے سامنے جائیں گے تو خالق ہو کر ہو سکتا ہے وہ کسی وقت آپ کو نہ سنے، پر جب آپ بحیثیت بیٹا اور بیٹی اس کے حضور جاتے ہیں اور اسے باپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، آپ کی دعا باپ کے حضور بیٹے کے لہو میں بھیگ کر ہمیشہ آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہ 5 جملے، چھوٹے چھوٹے 5 جملے ایسے ہیں جو خدا کی پرستش کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب آپ کبھی دعا میں بیٹھتے ہیں اس کی پرستش کریں۔ پرستش یہ ہے جو خدا کی ذات میں صفتیں ہیں ان کا بیان کریں۔ وہ قدوس ہے، وہ قادر ہے، وہ جلالی ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ یہوہ نسی ہے، وہ یہوہ رافع ہے، وہ یہوہ شالوم ہے، وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ قادر ہے، وہ عظیم ہے۔ یہ ساری اس کی صفتیں ہیں، اس کی صفتوں کو بیان کریں۔ یہ پرستش کہلاتی ہے۔ لکھا ہے 4تھا جملہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ کہاں آئے اس کی بادشاہی؟ کہاں آ جائے بادشاہی؟ ایشیا میں، انٹارکٹیکا میں، آسٹریلیا میں؟ کہاں آئے اس کی بادشاہی؟ سب سے پہلے اس کی بادشاہی میری اور آپ کی زندگی میں قائم ہو جائے۔ اور جب بادشاہی ہماری زندگی میں قائم ہوگی تو ہماری زندگی میں ایک ہی تخت ہوگا اور اس پر ایک ہی بادشاہ ہوگا جس کا نام بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، اور وہ قادر مطلق باپ اور اس کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ بڑی حیرت کی بات ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آسمان پر مرضی کیسے پوری ہوتی ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے ایسا کہ ویسی مرضی ہم زمین پر مانگ رہے ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی بزرگ ہیں اور مقدسین ہیں وہ اپنے تاج اتارتے ہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور پھر یہی کہتے رہتے ہیں۔ وہ جو کروبی ہیں جو آسمان پر، وہ یہ کہتے رہتے ہیں قدوس 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 خدا قادر مطلق، جو ہے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، وہی عزت، حشمت، بزرگی، سجدے، قدرت کے لائق ہے۔ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی تیری مرضی زمین پر پوری ہو جائے۔ وہاں پر اس کے فرشتگان اور وہ مقدسوں کی جماعتیں، وہ جو بزرگ ہیں، وہ سب کے سب اس کے حضور جھکتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کو دن رات اس بات سے فرصت نہیں ملتی، وہ ہمیشہ خدا کی پرستش کرتے رہتے ہیں۔ ان کو اناج کی، ان کو بارش کی، ان کو زمین کی، ان کو فکروں سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ خدا قادر مطلق کی پرستش کرتے ہیں۔ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے وہ زمین پر بھی پوری ہو جائے۔
کیسے؟ سب سے پہلے زمین پر ہی کیوں؟ باقی کے سیاروں پر کیوں نہیں؟ مارس اینڈ مرکریز پر کیوں نہیں؟ مریخ اینڈ مشتری کے جتنے سیارے ہیں ان پر کیوں نہیں؟ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے وہ زمین پر بھی ہو جائے۔ کیا زمین اکیلا ہی ایسا سیارہ ہے جس پر زندگی ممکن ہے، جس پر انسانی حیات موجود ہے؟ یہ اکیلا ہی ایسا